68 صفحہ نمبر 109 آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراة والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کریں، وما انزل الیکم، اور جو نازل ہوئے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن، اور بڑھاتا ہے، کثیراً بہت زیادہ، منہم، ان اہل کتاب میں سے، ما انزل الیک، جو قرآن آپ کی طرف نازل ہوتا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، طغیانی سرکشی اور کفر، فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ غم نہ کرے کافر قوم کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والصابئون، جو صابئین ہے، والنصارى، اور جو عیسائی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرتے ہیں، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہیں غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان میں رسول بھیجے تھے، کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، فریقا کذبوا، ایک فریق کو وہ جھٹلا دیتے تھے، وفریقا یقتلون، اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے انبیاء میں سے، وحسبوا، اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا، اللہ تکون فتنۃ، کہ آزمائش امتحان نہیں آئے گا، فعموا، پس یہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، ثم عموا وصموا، پھر یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت زیادہ ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو عمل یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں حرام و حلال کا ذکر کثرت ہے کہ حلال استعمال کرنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے۔
ساتھ ساتھ یہودیوں کا کثرت سے ذکر ہو گیا، اس لیے کہ یہ حرام کا ایجاد یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، اور یہودیوں کو اس بات پر غصہ بھی آتا تھا کہ قرآن میں ہماری قباحتوں کا ذکر ہے، کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ سود کھاتے ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، بہت غصہ ان کو آتا تھا۔ یعنی ایک آدمی کو اگر اس کو کہے کہ یہ اپنی غلطی دور کر دے، اس کو غلطی دور کرنی چاہیے، لیکن ان کو غصہ آتا تھا۔ تو گزشتہ اسباق میں یہودیوں کا کثرت سے ذکر ہوا، ان کی باتیں جو وہ کہتے تھے، ان سے خنزیر بنایا، بندر بنایا، لعنت کی، غضب ہوا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ کل کے سبق سے نصارہ کا ذکر ہوگا، اور آج کے سبق میں تمام اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کو خطاب ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا تھا، یا رسول بلغ، اے میرے رسول آپ تبلیغ کریں۔ اگر آپ میرے پیغام کو، میرے اس قرآن کو نہ پہنچائے تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے میری بات کو پہنچانا ہے، اور لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ نے دعوت کا طریقہ کار بتایا کہ دعوت آپ نے کس طرح دینی ہے، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے، کس طریقے سے دعوت دینی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اہل کتاب یہود کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں۔ یہ جو سابئین ہے، یہ لوگ نہ تورات کو مانتے تھے نہ زبور کو مانتے تھے، سابئین کے بھی قرآن کے میں ذکر آتا ہے۔ یہ لوگ زبور کو مانتے تھے۔ زبور کو کیوں مانتے تھے؟ زبور کو اس لیے مانتے تھے کہ زبور میں ذکر اذکار کا ذکر تھا، وظائف اور اوراد کا ذکر تھا، اس میں احکامات نہیں تھے۔ تورات میں احکامات تھے، انجیل میں احکامات تھے، قرآن میں احکامات ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ زبور میں کیا تھا کہ اس میں ذکر اذکار، تسبیح، تقدیس اور یہ چیزیں تھیں، اللہ کا ذکر بیان کرنا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو یہ پرندے، یہ وحوش و طیور، یہ چیزیں، یہاں تک کہ یہ جو پہاڑ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک نظارہ بن جاتا تھا، ایک کیفیت بن جاتی تھی، پورے عالم پہ کیفیت بن جاتی تھی۔ تو یہ لوگ زبور کو مانتے تھے کہ چونکہ اس میں ذکر اذکار احکامات نہیں ہیں، احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہودی تورات کو مانتے تھے، انجیل کو عیسائی مانتے تھے۔ یہودی انجیل کو نہیں مانتے، یہودی انجیل کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی حضرت مریم کو نہیں مانتے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہودی حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہودی حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں، یہودی حضرت مریم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو ان کے منہ پہ آتا ہے برا بلا وہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اور حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جس نے حضرت مریم کی طہارت کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ آپ کے علم ہونا چاہیے۔ پروپیگنڈے کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا یہ انتہا پسند ہے، اسلام جیسے خوبصورت تو مذہب کہیں ہے نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو، زبور کو بھی مانو، تورات کو بھی مانو، انجیل کو بھی مانو، موسیٰ علیہ السلام کو مانو، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد کو بھی مانو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ وہ یہودی جو حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ کو علم میں نہیں تھا تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ جس حضرت مریم کو یہ گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ جس حضرت مریم کی طہارت پاکیزگی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ ظالم، یہ نصارہ یہ قرآن کو جلاتے ہیں۔ کم از کم اس قرآن کو اٹھائے، اس میں دیکھے تو صحیح کہ حضرت عیسیٰ کا کیا مقام ہے قرآن میں، حضرت مریم کا مقام قرآن میں کیا ہے، کیا پاکیزگی ان کے بیان کی ہے۔ یہودیوں نے تو حضرت مریم پر الزام لگایا، کم از کم آپ مسلمان بھی تو پڑھا کریں کہ سورہ مریم میں انہوں نے کہا کہ
اے مریم یہ چھوٹا بچہ آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن میں ہے، سورہ مریم پڑھے۔ قرآن نے طہارت اور پاکیزگی ذکر کر دی۔ جب مریم سے سوال ہوا، مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ مریم نے کہا فاشارت الیہ، یہ بچہ ہے، اس سے پوچھ لے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بیوقوف بناتے، بچے سے ہم پوچھیں؟ بچے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا انی عبداللہ، آپ میری ماں سے کیا پوچھنا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ 2 دن کا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، اس نے بولنا شروع کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دے گا، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنی ماں پر رحم کرنے والا بنایا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ قرآن نے پاکیزگی بیان کی۔ یہودی تو الزام لگاتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ قرآن نے طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو تم جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ تم کہتے تو ہو کہ ہم تورات کو انجیل کو مانتے ہیں، لیکن مانتے کوئی نہیں ہے۔ تورات کو ماننے والے تم نہیں ہو، نہیں مانتے ہو۔ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور اس قرآن کو نہ مانے جس تورات میں قرآن کا ذکر ہے، جس انجیل میں قرآن کا ذکر ہے۔ وما انزل الیکم من ربکم، ایمان کا معیار کیا ہوا کہ تورات زبور انجیل سب کو ماننا، یہ ایمان کا معیار ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان یہی ہے کہ تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ اس کو بھی مانتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا کمال یہی ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہمیں نہیں پتہ کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں۔ وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اس بات میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس قرآن میں ان کی بے ایمانی کا اور بھی اضافہ ہوگا۔ جب یہ قرآن سنیں گے ان کی بے ایمانی اندر سے اور پٹے گی، ان کو اور غصہ آئے گا، ان میں طغیانی آئے گی، سرکشی آئے گی، کفر یہ بڑھے گا، اور یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ قرآن کو جلائیں گے، جس طرح یہ واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، یہی بات اللہ نے بتائی ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ طغیان و کفر، یہ جب قرآن کو دیکھتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے کہ اس قرآن میں کیوں ہے، حالانکہ اس قرآن میں تو موسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے، اس قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے، اس قرآن میں تو حضرت مریم کی تعریف ہے، تورات انجیل کا ذکر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک دین کی طرف آؤ، شرک نہ کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ شرک کرتے ہیں اور یہ کفر کرتے ہیں، تو یہ بات فرمایا فلا تحس علی القوم الکافرین، کافروں کی کوئی پرواہ نہ کرے، اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، نہ مانیں، انجام ان کا جو ہوگا وہ ان کا اپنا انجام ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ اللہ نے اعلان عام کر دیا، فرمایا کہ جو بھی شخص ایمان لائے، جو بھی شخص ایمان لائے، والذین ہادوا وہ یہودی ہو، والصابئون جو صابئی ہے، والنصارى اور نصارہ ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے عام اعلان کر دیا۔ نجات کس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ جب آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے تو یقیناً سب پیغمبر پر لائیں گے، جب قرآن پر لائیں گے تو سب پر لائیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہے، اگر بین الاقوامی مذہبی ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو اس بات پر ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی پیغمبر مانتے تو آپ ہمارے پیغمبر بھی مانتے، ہماری کیوں نہیں مانتے، تو پھر ہم آہنگی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے۔ عہد کا ذکر یہ سورہ بقرہ میں ہے، جو پہلے پارے کا عہد شروع ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عہد کیا تھے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور خون ریزی نہیں کرو گے، بد اخلاقی نہیں کرو گے، لوگ اچھی بات، یہ سارے عہد کا ذکر ادھر ہو چکا ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے ان کو بہت سارے رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے تو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، جب بھی رسول آتے تھے ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ رسول کے عمل سے تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ رسول آئے کیوں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آزاد زندگی گزارنے دے، اپنے مرضی سے گزارنے دے، یہ رسول جب آتے ہیں یہ تو ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ جس طرح آج کل بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کوئی مولانا صاحب کسی
بات میں تنقید کرے یا کوئی مداخلت کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایک تو یہ مولوی ہمیں چلنے نہیں دیتے، تو مولوی آپ کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں نا کہ دین پر چلے، اللہ رسول کے مطابق چلے۔ یہی بات وہ یہودی کہتے تھے نا کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے لا تہوی انفسہم، ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ رسول آ جائے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ فریقا کذبوا، ایک قسم کے رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے، وہ فریقا یقتلون، اور ایک قسم کے رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، جھٹلا بھی دے، ہم نہیں مانتے، قتل بھی کر دیتے، یعنی یہاں تک بات آتی تھی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی فتنہ امتحان نہیں آئے گا، آزمائش نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی کوئی حق سننے اور ماننے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے ان پر عذاب لایا۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر بھی اللہ نے مہربانی کر دی، عیسیٰ علیہ السلام بھیج دیا، پھر بھی ان پر مہربانی کر دی، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی لگا دیے، بہتان لگے، الزامات لگائے، نہ مانا، یہاں تک کہ قتل کی تیاری کر دی۔ اللہ نے بچایا، انہوں نے قتل کی تیاری کر دی۔ فرمایا ثم عموا وصموا، جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو تب بھی ان لوگوں نے یہی کام کیا، فعموا وصموا، پھر بھی اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر بھی انکار کر دیا۔ کثیر منہم، بہت زیادہ انہوں نے کر دیا، جب کر دیا تو پھر انجام ان کا ایسے ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والے